الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، تمام حجاج کرام جنہوں نے عرفات کی حاضری دی ہے، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام آنے والوں کا حج جو ہے وہ حج مبرور بنائے. میں نے اس لیے آج حج کی باتیں چھیڑی ہیں کیونکہ آپ الحمدللہ حج کر چکے، لیکن اگر کوئی غلطی ہو جائے تو جب یہاں ہیں تو اس کا حل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ پاکستان چلے گئے، وہاں جا کے پتہ لگا کہ میں نے تو فلاں غلطی کی ہے، تو اس کے بعد پھر دم یہاں سے لے کر آنا ایک بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے اور امتحان ہے. بس آپ ٹھنڈے دل سے سوچتے جائیں کہ حج کے اندر 3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں. تین چیزیں جو ہیں وہ اتنا اہم ہیں کہ اگر ان میں ایک بھی نہ ہو تو حج نہیں ہوگا. ایک تو ہے نیت، کیونکہ آدمی اگر کسی عمل میں نیت ہی نہ کرے تو پھر عمل ہوتا ہی نہیں. آپ کھڑے رہنے بعد نیت نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے اس کا. اور دوسری چیز ہے عرفات کی حاضری، کہ 9 تاریخ کو زوال کے بعد سے لے کر سارا دن اور ساری رات صبح صادق تک اس ٹائم میں اگر کوئی 2 منٹ کے لیے بھی حاضر ہو گیا تو حاجی ہو جاتا ہے. اگر کسی بے ہوش کو بھی اٹھا کے رکھ دیا جائے تو حاجی ہو جاتا ہے. تو دوسری چیز کیا ہوئی؟ عرفات.
اور تیسری چیز کیا ہے؟ طواف زیارت. یہ 3 حج کی بنیادی رکن ہے. ان میں اگر ایک نہ ہو تو گویا کہ حج ہی نہیں ہوگا. طواف زیارت جو ہے اس کا جو احناف کے نزدیک افضل وقت ہے وہ یہ ہے کہ 10 تاریخ کو لے کر 10، 11 اور 12 کے سورج ڈوبنے سے پہلے طواف کر لیں. اگر اس نے اس کے بعد طواف کیا طواف تو ہو جائے گا لیکن دم پڑ جائے گا. بعض ائمہ کرام جو ہیں وہ 13 تک بھی اجازت دیتے ہیں کہ 13 کو بھی کر لے تو حج طواف ہو جائے گا، دم بھی نہیں پڑے گی. اور بعض ائمہ نے تو بڑا آسان کر دیا، انہوں نے کہا ذی الحج کا سارا مہینہ کر لے. لیکن بہرحال اہم چیز وہی ہے کہ 12 ذی الحج جا کے سورج ڈوبنے سے پہلے کر لیں. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے نیت کی تھی، آپ عرفات گئے تھے اور آپ نے پھر طواف زیارت کیا ہے یا نہیں کیا ہے. یہ 3 چیزیں ضروری ہیں، دماغ میں سوچ لیں. ہاں اگر کوئی عورت ہے اس کو ایام آ گئے تو وہ طواف زیارت مؤخر ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ جب پاک ہوگی 13 کو ہو، 14 کو ہو، 15 کو ہو، غسل کر کے فوراً طواف زیارت کریں گے. لیکن بغیر عذر کے اگر تاخیر کرو تو پھر دم واجب ہو جائے گی. یہ 3 چیزیں جو تھیں نا یہ انتہائی اہم تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ عرفات میں آپ نے 2 نمازیں پڑھنی ہیں، ایک ظہر کی نماز اور ایک عصر کی نماز. مسافر جو ہے وہ قصر بھی کریں گے اور جمع کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. لیکن حنفی مسلک میں جو مقیم ہے جو مکہ میں رہنے والے ہیں کہتے ہیں ابھی وہ خیمے میں نماز پڑھیں اپنے پھر وقت میں اور پوری نماز پڑھیں. اچھا اب ہم نے مغرب کو غروب کے بعد عرفات سے نکلنا. اگر کوئی پہلے نکل آیا دم پڑ جائے. بعد میں نکلنا ہے اور مزدلفہ کی طرف آنا ہے. اب مزدلفہ میں ہم جتنا لیٹ پہنچے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے اور رات جو ہے وہ تسبیحات میں گزاریں گے. کیونکہ مزدلفہ کی رات جو ہے وہ بھی لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے اور لیلۃ القدر کے وقوف کا وقت جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک ہے. اگر اس ٹائم میں کسی نے وقوف نہیں کیا تو دم پڑ جائے. یہ جو بہت سارے لوگ ہیں وہ بس گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے جج مینا آ گئے، وہاں ٹھہرے 2 منٹ 2 نمازیں پڑھی اور چلے آئے. یہ بغیر عذر کے ہو تو دم پڑ گئی کہ انہوں نے وقوف نہیں کیا. ہاں اگر بوڑھی عورتیں ہیں، بیمار ہیں، اس وجہ سے وہ چلے آئے تو ان پہ کوئی دم نہیں ہوگا. اور یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ نے پھر 10 تاریخ کو رمی جمرہ یا جمرۃ العقبہ جو بڑا شیطان جس کو کہتے ہیں اس کی نشانی یہ ہے کہ مینا سے آؤ تو آخر میں وہی آئے گا اور اگر مکے سے جاؤ تو پہلا وہی آئے گا. اچھا اس میں میرے اکثر بھائی غلطی کرتے ہیں، آپ بھی دل میں سوچ رہے ہیں کہ آپ نے بھی تو غلطی نہیں کی. جمرۃ العقبہ کو جب کنکری مارنی ہے نا ایسے کھڑے ہوں کہ مینا آپ کے داہنے ہاتھ پہ ہو اور مکہ آپ کے بائیں ہاتھ پہ ہو، پھر آپ کنکری ماریں. 3 طرف باقی جو ہیں ان سے کنکری مارنا جائز نہیں ہے بلکہ ادا ہی نہیں ہوگی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر سے انہوں نے بند کیا ہوا ہے تاکہ کنکری نیچے جائے ہی نہیں. صرف ایک جگہ کھولی ہوئی ہے جہاں سے آپ نے کنکری مارنی. تو بہرحال آپ سوچ لیں کہ آپ نے اگر صحیح مقام سے 7 کنکریاں ماری ہیں تو الحمدللہ، اور اگر صحیح مقام سے نہیں ماری ہے تو گویا وہ کنکری نہ ہوئی اور دم پڑ جائے گی اور اس کے بعد کوئی دعا نہیں کرنی. کنکریاں مارنے کے بعد اب آپ نے قربانی کرنی ہے. حنفی مسلک میں تو ترتیب یعنی واجب ہے کہ پہلے کنکری پھر قربانی پھر حلق. تو آپ نے قربانی جو کرنی ہے خود جا کے کریں تو افضل ہے، ورنہ اگر کسی دوست کو دی ہوئی ہے تو ذمہ داری سے اس کو فون کریں کہ بھی جب تم ہماری بکری ذبح کرو تو مجھے فون کرو تاکہ میں سر مڑاؤں. اور اسی طرح جن لوگوں نے بینک میں دے دیا
حنفی مسلک میں تو ان کی ادا نہیں ہوتی اور دم دینی پڑے گی، لیکن باقی ائمہ چونکہ اجازت دیتے ہیں اور حاجی مسافر اتنا پیسہ کہاں سے لے آئے گا، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو بہرحال آپ نے کیا کرنا ہے، کنگری مالنی ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، بس سر پہ اس طرح پھروانا افضل ہے، کیونکہ حضور پاک نے اس طرح پھروانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین۔ صحابہ نے کہا حضور کچھ لوگوں نے بال کٹانے فرمایا بل مقصرین، تو 4تھے دفعہ آپ نے بال کٹانے والوں کے لیے دعا کی، لیکن 3 دفعہ آپ نے سر منڈانے والوں کے لیے دعا کی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو حلق کرائے گا قصر تو خود بخود ہو گیا ہے، لیکن اگر قصر کرائے گا تو حلق نہیں ہوگا۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ اس کو حلق نہیں کرانا ہے، اس کو صرف اپنے بال سیدھے کر کے جہاں انتہا ہو جائے وہاں ایک پور کے برابر انگلی پہ لپیٹ کے کاٹنا ہے، بس عورت کو صرف اتنے بال کاٹنے ہیں، باقی بال نہیں کاٹنے ہیں، اور نہ کوئی اس نے حلق اور قصر کرانا۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ مکہ آئیں گے تاکہ طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت کا وقت جو ہے 10 سے لے کر 12 کی سورج ڈوبنے تک ہے، اس دوران میں آپ نے طواف کر لیا تو الحمدللہ اس کے بعد حج کی صفا اگر نہیں دوڑے تھے تو حج کی صفا مروہ بھی دوڑ لیں، اور اگر خدا نخواستہ بغیر عذر کے تاخیر کی ہے طواف زیارت میں تو دم پڑ جائے گا۔ ہاں البتہ طواف زیارت میں تو وقت میں کیا، لیکن صفا مروہ 1-2 دن کے بعد وہ کوئی حاضر نہیں، صفا مروہ کے لیے تاخیر کرنا جائز ہے، وہ بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ طواف الوداع کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ سارے مسائل آپ کے اگر آپ ادا کر چکے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور منظور فرمائے۔ اسی طرح پھر جب آپ نے جانا ہے تو طواف الوداع واجب ہے، اگر کوئی عذر ہو تو طواف الوداع معاف ہو جائے گا، عورت کو ایام آ گئے، حیض آ گیا تو اس وقت طواف الوداع معاف ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے اگر چھوڑیں گے تو طواف الوداع واجب ہے، اس کے لیے بھی پھر آپ کو ایک دم دینی پڑے گی مکے کے اندر، لہذا کیوں چھوڑیں اپنا احتیاط۔ اچھا اسی طرح بعض علماء نے عورتوں کے لیے ایک رعایت لکھی ہے کہ عورت کو پتہ ہے کہ 20 سال کے طور پر کہ 2 دن کے بعد مجھے حیض آنے والا ہے، تو اگر وہ کل طواف الوداع کر لے تو کوئی حرج نہیں، اس سے بھی طواف ادا ہو جائے گا اور واجب ادا ہو جائے گا، کہ اس نے پہلے کر لیا احتیاط سے کہ پھر حیض آ جائے گا پھر تو میں 8 دن نہیں کر سکتی۔ یہ سارے مسائل کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو مدینہ منورہ کے لیے بھیجا جائے گا۔ تو اس لیے میں نے آج دہرایا ہے یہ سارا، تاکہ کوئی اگر غلطی آپ کو محسوس ہو تو آپ سوال کر کے پوچھ لیں اور اس کا حل کر دیں۔